الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ محترم مصلیان کرام، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں اسلام اور مسلمانوں پر، بلکہ یوں کہہ لیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے گرد دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا جرم یہ ہے کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ کرم و احسان ہے کہ اس نے ہماری اس پیشانی کو اگر جھکایا ہے تو ایک در پہ جھکایا ہے۔ یاد رکھیں، ارکان اسلام میں سب سے پہلا اور اہم رکن عقیدہ توحید ہے۔ ایک اللہ کا ماننا، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، اسی کی بندگی کرنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کی پرستش کرنا، اسی سے سوال کرنا، اسی سے دعا کرنا، اسی سے امید رکھنا، اسی پر تکیہ کرنا۔ یہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول کی تعلیمات کا بھی حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی میں بھی جگہ بجا یہی تعلیم آپ کو ملے گی۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام بھی اس عقیدہ توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد صحابہ کی مقدس زندگیاں، انہوں نے ہر طرح کی تکلیف، آزمائش، دکھ درد کو جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے عقیدہ توحید کا سودا نہیں کیا، اور ایک اللہ کے سوا کسی اور کی طرف انہوں نے لو نہیں لگایا۔ پھر اس کے بعد ہم اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی تاریخوں کا جائزہ لیں، وہ چاہے حضرت شفیق بلخی ہوں، جنید بغدادی ہوں، ابراہیم بن ادہم ہوں، بایزید بسطامی ہوں، حضرت غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی ہوں، خواجہ خواجگان ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی ہوں، بابا فرید گنج شکر ہوں، محبوب الہی خواجہ نظام ہوں، مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احیاء منیری ہوں، الغرض صوفیہ کی پوری فہرست اور لسٹ اٹھائیے، آپ دیکھیں گے کہ ان سبوں نے عقیدہ توحید کی تعلیم دی ہے اور عقیدہ توحید ہی کی طرف امت کو ترغیب دلایا ہے۔
آج تو ہم بزرگان دین کا جب ذکر کرتے ہیں تو بس ان کے نام کا فاتحہ، ان کی 2-4 کرامتیں اور معاملہ ختم۔ یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جس طریقے سے انبیاء کرام کی زندگی کا مقصد معجزہ دکھانا نہیں تھا، اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلنے والے یہ اولیاء کرام بھی جو تھے، ان کی زندگی کا مقصد بھی کرامت نہیں تھا، بلکہ تعلیمات، سیرت، زمانے اور سوسائٹی میں انقلاب لانا۔ چنانچہ ہمیں یاد آ رہے ہیں غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، ان کی ایک تعلیم کا ایک حصہ یاد آ رہا ہے جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الوہاب قادری، ان کے بیٹے کا نام ہے، بڑے بیٹے کا نام، ان بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹے امید لگانا تو اللہ سے، حاجت مانگنا تو اللہ سے، تکیہ کرنا تو اللہ پر، کیونکہ وہی خالق و مالک و رازق ہے۔ تو الغرض تفصیلات اس میں بہت ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ جب بندہ کے دل و دماغ میں عقیدہ توحید راسخ ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر میرا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تو میری رزق میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ چاہ لے تو مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو بلا کا جری، غضب کا حق گو، انتہائی بے باک، نڈر بنا دیتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے کہ تمام طاقت و قوت رب قدیر کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کسی کی چاہت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل بیت اطہار، صحابہ کی مقدس جماعت اور ان کے نقوش قدم پر چلنے والے جو صاحبان کمال تھے، وہ کسی ظالم و جابر کا دبدبہ، کسی شاہان وقت کی تمکنت، حاکمان زمانہ کی ہیبت اور طاغوتی طاقتوں کا خوف کلمہ حق کہنے سے انہیں باز نہ رکھ سکا۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے جبہ و دستار والے مولوی حضرات، ٹوپی داڑھی والے بک گئے ہیں، دوسروں کو کیا بات کی جائے، اگر بکے نہیں تو ڈر گئے ہیں۔ خوف ان کے اوپر، خوف کا ایسا لرزہ طاری ہے جو اپنے اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر اپنے بھائیوں کے خلاف زہر اگلنے والے اور لمبی زبانیں نکال کر نہ جانے کیا کیا کہنے والوں کا حال یہ ہے کہ آج اپنے حق کی آواز کے لیے ان کے منہ سے ایک جملہ نہیں نکلتا ہے کہ کہیں وارنٹ ہمارے نام نہ آ جائے، گرفتاری ہماری نہ ہو جائے، کہ ہماری کلکی ضبطی نہ ہو جائے، ہماری جائیداد کی اور ہماری زمینوں کی۔ یہ کیفیت اور یہ صورتحال ہے۔ آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ اپنوں کے خلاف محاذ کھولنے میں ہم خوب آگے ہیں، لیکن واقعی جو ہمارے دشمن ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ دین کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، وہ ان کے خلاف آج کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ہمارے اسلاف کیا تھے۔ انہوں نے ہر ڈر اور خوف کو دل سے نکال کر اسلام دشمنوں کے سامنے سجدہ ریزی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جناب اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے کوئی بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو اس کے دل سے ہر طریقے کا خوف، ہر طریقے کا غم،
اور ہر طریقے کی چیزیں نکل جائیں گی۔ آپ مکہ کی وادی سے لے کر کربلا کی سرزمین تک دین حق کی سربلندی اور اسلام کی حفاظت و صیانت کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا ذرا منظر دیکھیں اور حق پرستوں کی عظمت کو سلام کریں کہ جنہوں نے جان تو دینا گوارا کیا لیکن اظہار حق کے لیے ایک لمحے کے لیے اظہار حق سے ایک لمحے کے لیے بھی وہ دستبردار نہیں ہوئے۔ ان کی زبان دل کی رفیق رہی اور منافقت کی انہوں نے پاس پھٹکنے نہیں دیا۔ آج منافقت کس کو کہتے ہیں؟ منافقت یہ ہے کہ زبان کچھ ہے دل کچھ ہے، دل کچھ ہے زبان کچھ ہے، منافقت یہ ہے۔ لیکن انہوں نے، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ جو زبان پر جو باتیں ہوتی تھیں وہ دل میں ہوتی تھیں اور جو باتیں دل میں ہوتی تھیں وہ زبان پر ہوا کرتی تھی۔ اس عظیم اور مقدس جماعت کی زندگی کا محور توحید الہی تھا۔ ان کا قبلہ و کعبہ صرف نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اسلامی تعلیمات کی اشاعت ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ کردار ان کا اعلیٰ اور اخلاص ان کا جامہ تھا۔ اعلاء کلمت اللہ ان کا عمل تھا اور حق گوئی و بے باکی ان کی زندگی کا وتیرہ تھا۔ وہ ڈرتے تھے تو صرف خدائے وحدہ لا شریک سے ڈرتے۔ یہی وجہ تھی کہ کسی کے سامنے وہ کلمہ حق پیش کرنے سے نہیں گھبراتے تھے۔ جناب اقبال نے انہی شخصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ میں کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ عملی طور پر بھی آپ دیکھیں۔ میرے سامنے ایک نام ہے حضرت جعفر بن ابی طالب کا۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، تقریباً 10 سال عمر میں بڑے تھے، اور آپ کے بعد یہ کچھ افراد کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اسلام لائے۔ بلکہ اس روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کھڑے ہو کر حضرت علی نماز ادا کر رہے تھے، مشغول عبادت تھے۔ حالانکہ نماز کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ نبی کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، امتیوں کا مرتبہ اور معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اس وقت بھی عبادت کیا کرتے تھے جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا۔ تو بہرحال عبادت میں مشغول تھے، تو حضرت ابو طالب آئے، دیکھا کہ سر بسجود ہے بیٹا علی، نبی کے ساتھ بھتیجے کے ساتھ سر بسجود ہے، تو ان کے دل پر خاص اثر ہوا۔ بغل میں ان کے دوسرے بیٹے جعفر بھی تھے۔ کہا جعفر تم بھی جاؤ اور اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر نے بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ یعنی جعفر وہ ہیں کہ جو ایمان بعد میں لائے، کلمہ بعد میں پڑھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نماز پہلے پڑھی ہے۔ وہ حضرت جعفر طیار ہیں جو شہید ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکراتے ہو؟ کہا کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا ہاں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر میں آسمان جنت میں وہ پرواز کر رہے ہیں، اس لیے ان کا لقب جعفر طیار ہوا۔ وہ ابتدائی زمانے میں جبکہ 31 یا 32 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ مکے میں زمین تنگ کر دی گئی۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ اس بھارت میں ہمارا رہنا بڑا محال ہے۔ ارے ہمارے اوپر کیا سختیاں ہوں گی جو مکہ کی سرزمین پر مسلمانوں نے جھیلا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کی اجازت سے صحابہ کرام حبشہ کا سفر کر رہے تھے، جو ایک ملک تھا جہاں کا بادشاہ نجاشی تھا جو عیسائی مذہب رکھتا تھا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم سے یا ان کی اجازت سے حضرت جعفر بن ابی طالب بھی اپنے کچھ احباب کے ساتھ، اپنے کچھ گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں اور حبشہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر مکے والوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ پورا قافلہ نکل گیا ہے اور حبشہ چلا گیا ہے، تو پیچھے پیچھے ایک وفد پہنچ گیا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔
کہ ان لوگوں کو حبشہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر حضرت جعفر کے خلاف اور ان تمام مسلمانوں کے خلاف کان بھرا ہے بادشاہ کا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں جو ہوں انہیں کبھی الگ نہیں کر سکتا اور انہیں یہاں اپنے ملک سے نکال نہیں سکتا، لیکن ہاں چلو تم اگر کہتے ہو تو ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں سے بلا کر پوچھا کہ وہ کون سا نیا مذہب ہے جس کے لیے تم لوگوں نے اپنا خاندانی مذہب چھوڑ دیا ہے۔ الزام یہی عائد کیا تھا کہ انہوں نے باپ دادا کے خاندانی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا مذہب قبول کیا ہے۔ تو بلایا، پوچھا کون سا مذہب تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی ہے وہ ادب کا عظیم شاہکار ہے، توحید و رسالت کا حسین پیغام اور اسلام کا نہایت خوبصورت تعارف ہے۔ غور سے سنیں جو انہوں نے اسلام کا تعارف کروایا ہے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں، بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ستاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ غرض ہم اس بدبختی میں تھے کہ خدا نے ہماری قوم میں ایک شخص کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ ہم اس کی شرافت، راستی، دیانتداری اور پاک بازی سے اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی۔ راست بازی، امانت داری، ہمسایہ اور رشتہ داروں سے اس نے محبت کا سبق سکھایا اور ہم سے کہا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، بے وجہ دنیا میں خوریزی نہ کریں، بدکاری اور فریب سے باز آئیں، یتیم کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، بت پرستی چھوڑ دیں، ایک خدا پر ایمان لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تعلیم پر چلے۔ ہم نے بتوں کو پوجنا چھوڑا، صرف ایک خدا کی پرستش کی اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ اس نے طرح طرح کے تشدد کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑے اور ہم کو پھر سے بت پرستی اور جاہلیت کے برے کاموں میں مبتلا کرنا چاہا، یہاں تک کہ ہم لوگ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے۔ خود کو مسلمان کہنے والے، ذرا تقریر سنیں، یہ حضرت جعفر کی تقریر ہے نجاشی کے دربار میں۔ اب ذرا چند جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم خود کو مسلمان کہنے والے ہیں اور اسلام کے دعوے دار ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ کر بھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد بھی چند ایک چیزوں کو چھوڑ کر ان تمام برائیوں میں آج ہم مبتلا ہیں کہ نہیں؟ کیا دور جاہلیت میں جو باتیں روا تھیں اور جسے چھوڑ کر اس دور کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، آج وہ ساری خرابیاں ہمارے معاشرے، سوسائٹی اور خود ہماری ذات میں موجود ہے کہ نہیں؟ ہمیں خود کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کسی نے خوب کہا ہے اور سچ کہا ہے، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو۔ ڈرو خدا سے، کچھ ہوش کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اسلام کا نام لے کر کے اسلام کو بدنام نہ کرو۔ مجھے ایک سمجھیے کہ ایکسپیرینس، ایک تازہ تو پڑھا تھا لیکن شرمندہ کر دینے والی ایک حالیہ بات، حالیہ کیا بات، یہ کل کی بات ہے۔ ایک صاحب اپنی پریشانی لے کر کے آئے میرے پاس کہ فلاں نے جو ہے وہ میرا اچھا خاصا پیسہ جو ہے اتنے لاکھ روپے میرا دبا لیے ہیں، تو بڑا پریشان ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں۔ اور ایک بڑے بلڈر کا نام لیا شہر کے جو غیر مسلم تھا۔ ہم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، فلاں کا آدمی ہے اور اس کا روب دکھانے کے بعد یہ اس طریقے کا کام کرتا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے ان صاحب کو فون لگایا، انہوں نے ٹائم دیا، گئے تو بہت زبردست طریقے سے خیر مقدم کیا، خاطرداری کی، بہت ساری باتیں بھی ہوئیں، مذہب کے حوالے سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں۔ پھر جس بندے
کا نام انہوں نے لیا کہ اس نے میرا پیسہ مارا ہوا ہے، تو اس بندے کو بلایا گیا اور اس نے سامنے آنے کے بعد، جو کہ غیر مسلم تھا، وہ بھی غیر مسلم تھا، سامنے آنے کے بعد جب نے پول کھولا ہے کہ تو حال یہ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کس قدر شرمندگی ہوئی. مجھے ان سے معذرت کرنی پڑی کہ اپنا ہی سکہ کھوٹا تھا، اور صاحب نے وہ اپنے بیٹے کی وکالت کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے بیٹے نے چوری کی گاڑی بیچی تھی اور اس کے بعد جو ہے کاغذ ٹرانسفر کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس طریقے کے معاملات تھے. تو حال یہ ہوا کہ مجھے سخت افسوس ہوا، بلکہ میں نے مجھے کہنا بھی پڑا کہ میں آئندہ شاید اب کسی دوسرے کے لیے اس طرح کی بات کرنے کے لیے آگے نہیں آؤں گا. تو وہ بندہ جو کہنے لگا کہ نہیں، میں بھی سماجی کا آدمی ہوں، سوشل ورکر ہوں، میں بھی، آپ بھی ہیں، کسی ایک بندے کی وجہ کر ایسا نہ ہو کہ دوسرے کا نقصان ہو جائے. تو یہ حال مسلمانوں کا ہے کہ ایک مسلم اور ایک غیر مسلم کہ جب معاملہ ہوا تو پتہ چلا کہ ہمارا جو مسلم نوجوان ہے وہی کھوٹا سکہ ہے، اس کے مقابلے میں وہ سامنے والا وہ کہیں بہتر ہے، اور مجھے صاف ستھرا نوجوان نظر آیا. کیا کیا جائے اسے؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. جناب اقبال نے یوں ہی کہہ دیا ہے، اور کہنے والوں نے نہ جانے کتنی بار کہا ہے. یقیناً اسلام بہترین مذہب ہے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ کس قدر قرآن پر، حدیث پر اور اپنے نبی کو فالو کرتے ہیں؟ آج لوگوں نے بینر لگا دیا ہے جگہ جگہ، آئی لو محمد، آئی لو محمد. یاد رکھو، آئی لو محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے کسی بینر پوسٹر کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنے دین و عقیدے کو بینر اور پوسٹر والا بنا کر رکھ دیا ہے. حال یہ کہ لگ گیا وہ، اور کہیں گرے گا اس کی بے حرمتی ہوگی، کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے. ربیع الاول میں جھنڈے لگا دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان جھنڈوں کی بھی حرمتی ہوتی رہتی ہے. اتار کر رکھنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ لگایا ہے تو کم از کم اس کو ہٹا کر کے حفاظت سے رکھ بھی دیں. روزوں کے نقشے لگے ہوئے ہیں. یاد رکھو، غور سے سنو، واقعی اگر ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اگر ہوتے تو کسی بینر پوسٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارا کردار گواہی دیتا کہ یہ محمد کا غلام ہے. جناب ابو بکر کو پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، جناب عمر کو پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی. یہ عثمان و علی کو اور صحابہ کی مقدس جماعت کو بینر پوسٹر کی ضرورت نہیں تھی. ان کا کردار کہتا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اگر ہم حضور کے غلام ہوتے تو مسجدیں بھری ہوتی 5 وقتہ نمازوں میں بھی، کیونکہ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعی غلام ہوتے تو ہماری زبان پر صداقت ہوتی، سچ ہوتی، جھوٹ سے ہم دور ہوتے، کیونکہ حضور صادق و امین بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. ہم واقعی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اگر سچے غلام ہوتے تو ہمارا چہرہ، مورا، اخلاق، کردار، سیرت وہ ایسا ہوتا کہ دوسرے دیکھ کر ہمارے گرویدہ ہو جاتے. صحابہ کی مقدس جماعت کا معاملہ یہ ہوتا تھا نا کہ وہ نعرے ان کے پاس نہیں تھے، لیکن جس علاقوں میں پہنچ جاتے، جن بستیوں میں پہنچ جاتے، تو پھر ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر، ان کی سچائی، صداقت، اخلاق کو دیکھ کر دوسرے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، دامن اسلام میں آ جایا کرتے تھے. اور اس علاقے کو چھوڑ کر وہ صحابہ جب جاتے تھے نا تو وہاں کی خواتین اپنی اوڑھنیاں بچھا دیا کرتی تھیں، چادریں بچھا دیا کرتی تھیں کہ آپ نہ جائے. آپ کے آنے سے پہلے ہمارے دھرم والے ہماری عصمتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے، لیکن آپ آئے ہیں تو ہمیں سماج میں عزت ملی ہے، ہمیں معاشرے میں مقام ملا ہے، ہمیں رتبہ ملا ہے، اور ہمیں صحیح معنوں میں انسان سمجھا جا رہا ہے. اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر کو چھوڑ کر نہ جائیں تاکہ ہماری عزتیں محفوظ رہیں.
سوچو کہ وہ تھے مسلمان، اور آج کے مسلمان یہ کہ جن کے دامن پر اتنے داغ ہیں، اتنے دھبے لگے ہوئے ہیں کہ دوسروں کی طرف کیا دیکھا جائے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہمارا دوسرا کوئی دشمن نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں، ہم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہم سے تعصب کرتا ہے، فلاں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ کیا ہم اپنے بھائیوں سے نفرت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بھائیوں سے تعصب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی جماعت ہمارا سوشل بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ ذرا تم اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم نے خود یا ہم نے خود کسی کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے، جس سے ہماری ذرا نہیں بنی، ذرا تکرار ہو گئی، ذرا کچھ معاملات ہو گئے فروعی دوسرے چھوٹے موٹے، تو کیفیت یہ ہو گئی کہ سوشل بائیکاٹ آپ نے بھی کر رکھا ہے۔ تم سوشل بائیکاٹ کسی کا کرو تو وہ درست، اور تمہارا کوئی سوشل بائیکاٹ کرے تو تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ جو تم بوگے وہی اگے گا، وہی نکلے گا۔ اس لیے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کا محاسبہ کریں، ہم بزرگوں کی اور اپنے اسلاف کی تاریخ کا جائزہ لیں اور شان مسلمانی کیا ہے اس کو سمجھیں۔ میں نے 2 جمعہ تقریر اسی پر کی ہے، قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں۔ ہمارا تو عالم یہ ہے نا کہ قرآن سے بات کی جائے، حدیث سامنے رکھی جائے تو اس کی تعویلات کریں گے، دائیں بائیں گھمائیں گے، نہیں یہ اس موقع کے لیے آیا، اور اس موقع پر حضور علیہ السلام نے کہا، اور اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، تو پھر یہ کہنا چھوڑ دو کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ یقیناً کسی خاص موقع کے لیے قرآن کی آیت اتری ضرور ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ اصول ہے، ایک اصول، اور جو اصول ہوتا ہے نا وہ اسی اصول کے مطابق قیامت تک کے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے، یہی قرآن کو چھوڑ دینا ہے، یہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حدیث اور فرامین کو پس پشت ڈال دینا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں اور میرے عزیزوں، دوسروں کے گریبان میں جھانکنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے کہ خود کو درست کریں، خود کو ستھرا کریں۔ مرنے کے بعد آپ کی قبر میں کسی پڑوسی کے ایمان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کون ہے؟ فلانوا کا دین کا کیا ہے اور فلانے کا رب کون ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اور یہ بینر پوسٹر لگانے سے تم نہیں کہہ دو گے وہاں، یہ دل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی عقیدت و محبت ہوگی نا، تب کہو گے کہ ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی عقیدت و محبت ہوگی، تب زبان سے یہ نکلنے والا ہے۔ اس لیے اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہیں ہم لیتے ہیں اور اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پیش نظر نہیں رکھتے ہیں، تو پھر خدا ہی میری کشتی کو بچائے تو بچے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔